حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے ارادہ کیا، یعنی میں نے چاہا، مجھے اشتیاق ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو تخلیق فرمایا تاکہ میری معرفت حاصل ہو جائے۔ پہچانے جانے، چاہے جانے کی اس جذبے شوق نے جب شدت اختیار کی اور اللہ جل شانہ نے ظہور کا ارادہ فرمایا تو ذات مطلق یعنی نور اول، ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نور اول کے کچھ حصہ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ تمام عالم نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھپا ہوا تھا اور اظہار کے لیے بے قرار تھا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی حقیقت کے اظہار کے لیے صورت انسانی پسند فرمائی۔ وہ نور ذات حق جس سے نور ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، اس کی یہ حالت و کیفیت ہے کہ وہ ہر آن نئی شان میں تجلی فرما رہا ہے۔ کل یوم ہو فی شان، یعنی اللہ جل شانہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ نئی شان میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ جیسے اللہ جل شانہ کی ذات کی کوئی انتہا، کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، اسی طرح اس کی تجلیات نئی شان میں پے در پہ وارد ہونے کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ یہ جو فرمان ہے، میں مخفی پوشیدہ چھپا ہوا تھا، یہ ذات حق کی حقیقت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس مرتبہ میں کسی بھی قسم کا کوئی تعین نہیں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا، کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میں فقر سے ہوں اور فقر مجھ سے ہے۔ میں فقر سے ہوں کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ فقر ذات الہی کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اسی ذاتی نور سے پیدا فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہیں، نور من نور اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذاتی نور کا حصہ ہیں، اللہ نہیں، کیونکہ اللہ کل ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کل کا حصہ ہیں، اس طرح کہ نہ اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان فقر مجھ سے ہے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوا۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شان اور پہچان ہے۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت لفلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ ان ارشادات سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اگر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا اظہار نہ فرماتا، نہ یہ کائنات اور مخلوق ہوتی۔ اللہ خود تو موجود ہوتا ہے لیکن اسے رب کہنے والا، اس سے مانگنے والا، اس کے سامنے عاجزی کرنے والا کوئی نہ ہوتا، نہ اس کی عبادت اور بندگی کرنے والا کوئی ہوتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنا اظہار نہ فرماتا تو کسی کو اس کی معرفت حاصل نہ ہوتی، کسی کو اس کے اللہ ہونے کا پتہ نہ چلتا۔ پس وہ وجود مبارک جو تمام موجودات کی تخلیق کا باعث ہے، وہی اللہ جل شانہ کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے۔ حقیقت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق اول، خلاصہ موجودات اور جملہ کائنات کی اصل ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اول ما خلق اللہ روحی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی تخلیق اول یہی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی روح قدسی ہے، قرب و وصل میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم صورت الہی، آئینہ خدا ہے۔ اللہ کی یہی ذات جو آئینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہوئی، اللہ کا امر روح ہے۔ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی روح یعنی اللہ کا امر ہے، اور روح ذات سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہوئی۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور الہی سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں۔ اس نور محمدی کے آئینہ میں اللہ کی تمام صفات اپنی کامل ترین صورت میں جلوہ گر ہو گئیں۔ بس اصل روح یہی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی روح قدسی ہے۔ فقراء کاملین کے باطنی وجود کی بنیاد اور ان کی اصل یہی روح قدسی ہے۔ ابدی قرب اور دیدار الہی میں ہمیشگی صرف اسی روح کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ کو خالق کل بھی ہے اور مالک کل بھی۔ خالق کل اس طرح کہ اپنی ہی ذات کے نور اول سے
ایک حصہ نکالا اور اسے اپنی ذات کی معرفت و پہچان کا وسیلہ بنانے کے لیے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا۔ پھر اسی نور سے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا، اور اس نور اول کے حصہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کے کل اور اپنے خزانوں کا قاسم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے اور آخر بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخلیق اور ظہور کے اعتبار سے اول ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اول و آخر ہے، یعنی ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، یعنی اللہ اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی نہ ہوگا، اور اپنے ظاہر ہونے میں کسی کا محتاج نہیں تھا، جبکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخلیق میں اور اپنے ظہور میں اللہ جل شانہ کا محتاج تھا۔ اس لیے اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، اور آخر تک اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق خدا کو اپنی تجلیات اور قرب و وصل سے نوازتا رہے گا۔ آخر تک سے مراد یہ ہے کہ عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم حقیقت۔